وہ ایک اور راز ہے، کوئی ایک اور راز ہے. وہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہر آدمی شکر ادا کر دے، اس کی بیماری نہیں ہوتی. جو شکر ادا کرنے والا ہے وہ نہ بیمار ہوتا ہے نہ صحت مند ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے قریب ہی رہتا ہے. ہر آدمی شکر بیان کرنے والا اگر اللہ کا قرب نہ حاصل کرے تو پھر ہر آدمی شکر بیان کرنا خطرناک بات ہے. قرب والا بندہ ہے ہر حال میں بیان کرے شکر، کہتا رہنا تیرے ساتھ ہے، ہم نے جو تو کر مرضی تیری مرضی، ہم نے تیرے حال میں راضی رہنا ہے، تیری دی ہوئی چیز پہ راضی رہنا ہے. وہ فقراء ہے، یہ ہے صوفی. صوفی کیا کرتا ہے؟ ہر حال میں راضی. اچھا ہے، راضی رہنا چاہیے آپ لوگوں کو. ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی پوری گنجائش نہیں ہے، وہ احتیاط سے چلے. جن کے پاس گنجائش ہے وہ چلو، راضی رہنا چاہیے اللہ کے فیصلوں پر، گھبرایا نہ کرو. راضی رہنا اور شکر گزار ہونا کیا دو الگ کیفیات؟ راضی رہنا میں شکر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. راضی رہنے کا مطلب ہے کوئی امینڈمنٹ نہیں چاہ رہا. شکر میں جو ہے وہ پلیزڈ ہے. راضی رہنے میں تھوڑا سا ریزگنیشن بھی ہو سکتا ہے، تیرا اظہار ہو سکتا ہے اچھے اور وقت کا بہتر کا. شکر میں جو ہے وہ تسلیم کا اظہار ہے. تھوڑا فرق ہے، ڈگری کا فرق ہے نا. ایسے موقع پر جو ہے وہ اگر ایسے موقع دقت والا آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس میں استغفار کی بات نہیں، اس کے اندر آپ اس کو حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ یہ ہے ایسے وقت کو تکلیف کہتے ہیں. تو ایسے وقت کو صبر اور نماز کے ساتھ گزارو، لب بندی کے ساتھ اور نماز کی. صبر وصلہ کہتے ہیں تو بتاؤ. بالصبر ہاں؟ والصلاة اللہ مع الصابرین فاستعینوا بالصبر اور اس سے مدد مانگو. تکلیف آ گئی نا، اس سے مدد مانگو. بالصبر والصلاۃ. صبر کا معنی ہے کہ الفاظ کا بیان نہیں کرنا، الفاظ کا معنی عبادت کرتے جاؤ اور اس کو دیکھتے جاؤ، اس سے مدد مانگتے جاؤ. یا اللہ مدد، اس سے مدد چاہیے، اس سے نکالو، ہمیں نکالو نکال. تو یہ اللہ تعالیٰ خود ہی فارمولہ بتاتا ہے. اللہ نے فارمولہ بتایا تھا پھر دین نہیں نہ بنتا. کہتے ادھر سے تکلیف دیتا ہوں، یہ تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں. میں تمہیں کہتا ہوں کہ مجھے یہ کہا کرو کہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں، خود نہیں دکھا دیتا. خود دکھا سکتا ہے کیا؟ نہیں، تمہیں یہ کہا کرو. اور کہتا میں نے تمہیں زندہ کیا، اور زندہ کیا تمہیں زندہ رہنے دے. کہتا نہیں، میں ہی تمہیں لے چلوں. اللہ ہے، اور بڑا ہی بدلے میں کھیل ہے، بڑا خوبصورت کھیل ہے. بھئی اگر آپ زندہ رکھتے ہو تو زندہ رہنے دو، باقی جو آنے والے نسل ان کو چھوڑو. تو ہم کافی ہیں آخری لوگ، ہمیں تو پرماننٹلی رہنے دینا. جو آنے والے ہو رہے آپ گھر بیٹھے رہے. ہمارے سے پہلے چلے گئے، ہم یہ نسل کو ہمیشہ کے لیے پائندہ کرتے. کہنا نہیں کچھ اور لوگوں نے آنا ہے، یہ اور لوگ آتے رہیں گے، یہ بڑی مشکل والی بات ہے. اللہ کیا بھیجنے والے یہاں پہ، لے جانے والا یہاں پہ. اور چاہتا ہے کہ سارے لوگ عبادت کریں، اور کچھ لوگوں کے ساتھ بدلے نفس پیدا کر دیا عبادت میں حائل. چاہتا ہے سارے ہی بدلے اس کا ذکر کرتے جائے، شیطان کو ساتھ پیدا کر دیا. اور چاہتا ہے کہ ہر آدمی میرے ساتھ متعلق ہو جائے، زندگی تلق کر دی. اور جو نیک لوگ ہیں وہ بیچارے حالات کی چکی پستے جا رہے ہیں، اور جن کے پاس آسودگی ہے ان کے پاس وہ خیال نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی تماشے کرتے جائیں گے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ کچھ اور ہی کھیل بنائے گا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بیچارہ کچھ اور کرے گا، چندہ مانگے گا مسجد کے لیے. وہ بڑا پریشان کا واقعہ. تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے دعا کیا دعا کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. اللہ بتا رہا ہے تمہیں دعائی زبان میں کہ مجھ سے مانگا کرو. دیکھو یہ اپنے الفاظ اپنی شان میں کرنا اللہ ہی کہتا ہے. مجھ سے مانگا کرو کہ میں رب العالمین ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اور میں قیامت کا مالک ہوں، اور میں بہت طاقت والا ہوں. مجھ سے یہ کہا کرو کہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھایا کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، یعنی کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا نام ہوا. اب کچھ لوگوں کی راہ ہے، ساتھ ہی راز بتا دیا
کہ میری راہ دراصل انسانوں کی راہ ہے، اور ان لوگوں کی راہ نہ مانگا کرو جن پر غضب ہوا. غضب ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. تو غضب ہی نہ ڈال. کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یتیم کی مدد کرو، تو یتیم آپ کرتا ہے اس کو. کوئی تو یتیم ہی نہ کر اس کو. کہتا ہے یتیم تو میں اس کو کرتا ہوں، تم اس کی مدد کیا کرو. اور غریب کی مدد کیا کرو. تو غریب کون کرتا ہے؟ غریب کہتا ہے ہم خود ہی کرتے ہیں. ہم تجھے مال دیتے ہیں، اسے غریب کرتے ہیں، اور رونق لگی ہوئی ہے. چلنے دو. اس کھیل کو دیکھا کرو لطف کے ساتھ، کہ تمہیں مال دیا اس لیے اس نے کہ غریب کے لیے تو مدد کر. اسے غریب بنایا اس لیے کہ تجھے مال کی شدت سے بچائے، مال کے عذاب سے بچائے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کے کام کو بڑی محبت سے آپ دیکھو گے پھر سمجھ آئے گا. اگر خالی عقل سے دیکھو گے تو الجھ جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے. وہ تو اللہ عقل تو پیدا کرنے والا ہے، تمہیں کیسے سمجھ آئے؟ محبت کے ساتھ بات بتا دیتا ہے. محبت یا اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا. پھر آپ کو سارے راز سمجھ آ جائیں گے کہ پیدا کیوں کرتا ہے، مارتا کیوں ہے، ہمیں لانے کا کیا فائدہ ہے، تکلیف کا کیا فائدہ ہے، غریبی کیوں ہے، دولت کیوں ہے، صبر کیوں ہے، قیام کیوں ہے، اور اسلام کی ضرورت ہی کیا ہے اس کو. پھر باقی دین بھی اس کے اپنے ہیں. کیا مذہب امینڈ ہوتا رہا ہے کہ کیا مذہب سیدھا سادہ پکا مذہب ہے؟ کیا پہلا انسان آدم علیہ السلام ہی تھا؟ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا؟ کیا وہ آدم علیہ السلام مطلب ایسی تھی جیسے بیان ہوا؟ کیا ابلیس اسی طرح جیسے ہمیں سمجھ آیا؟ سارے بات. اگر یہاں کی سزا یہاں ہونی ہے، دوزخ کی کیا ضرورت ہے، جنت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا لوگوں کو دوزخ پر ڈال کے تھوڑا تھوڑا جل رہے ہیں تو بنانے والے کو کیا گزرے گی؟ تو کہتے ہیں میں 70 مام کی طرح مطلب بغاوت کرنے والا ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ انسان نے بغاوت کی تو کیا بغاوت کی؟ تیرے آسمان کے تارے توڑ لیے انہوں نے. اب بغاوت کی تھوڑا تو کہنا نہیں مانا ہے تو ادھر کے مطلب حجاب ہو گیا. یہ بات ہے، یہ بڑا راز کی بات ہے. شاید ایسا واقعہ نہ ہو جیسے آپ سمجھ رہے ہو. آپ مفت آپ کو میں پھر سمجھا رہا ہوں، جس شخص نے اپنے گھر کو جنت بنا لیا اس کو اللہ کی بات سمجھ آ گئی. راز بتا رہا ہوں. کیا راز بتا رہا ہوں؟ اس شخص نے اپنی گھر کو جنت بنا لیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ گئی. اور جس نے کہنا مان لیا بزرگوں کا اس کو بات سمجھ آ گئی. کوئی لمبی چوڑی دکھنے کی بات نہیں. محبت کے ساتھ چلتے چلو، بس چھوٹے چھوٹے کام کرتے جاؤ، بڑے کام خود بخود ہو جائیں گے. ستاروں کی چال ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ زمین کے اوپر چال ٹھیک رکھو. زمین کی چال نہ خراب کرنا، ستارہ ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے. مستقبل کے بارے میں مت سوچا کرو، اچھا وقت آئے گا. قبول کرنے کی صلاحیت یہ اچھا وقت ہوتا ہے، اور نا قبول کرنے کا جذبہ جو ہے کوئی وقت میں چل جائے گا. میں نے کہا ٹوٹے ہوئے جہاز کو ہر ہوا رات نہیں آتی. جہاز ٹوٹ گیا تو مشرق کی ہوا اور مغرب کی ہوا بادبان ہی نہیں ہے. کیا ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے؟ جہاز کو سنبھالو. کل جھگڑے تھے تو اور بات تھی، آج جھگڑے کو اور بات ہے، پہلے پر جھگڑے سے کوئی اور بات ہے. مطلب میں عادت بن گئی ہے ناشکری کی. اس سے پہلے کہ ناشکری جو ہے وہ تکلیف لائے، آپ لوگ توبہ کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم نے تیری دی ہوئی نعمتوں کو تیرے راستے میں استعمال نہیں کر سکے، تو ہمیں معافی دے دے. آئندہ موقع دے، ایک بار پھر موقع دے، بلکہ تو موقع دے ہی رکھ. اور آپ سے غلطی ہوتی ہے تو معافی رکھ، ضرور معافی مانگتے رہا کرو. اور اپنے گھر کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھا کرو. ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر سے کوئی اس میں اختلاف پیدا ہو جائے، وہ بڑا شکایت ہو جاتی ہے. اس سنجید گواہ ہوتے ہیں نا خلاف بولنے والے. اس لیے اس کا خیال رکھو. میرے سمجھنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے خاموش زبان بڑی شکایت بولتی ہے. گنگی زبانیں جو ہے نا یہ بڑا اشتہار ہوتی ہے. ہاں اور کوئی واقعہ بولو، بولو کیا آیا ذہن میں؟ ریاض صاحب ہاں بولو. کیا یاد کیا کہتے ہیں؟ بولو. بولو آپ لوگ بولو. آپ بولو. آپ
سب میں یہ سوچی ہوں آپ یہ جو کہا کہ غلط جگہ کی پر نہیں ادا کر دی جائے. اور لوگوں میں تو یہ سوچ کی تمیز ہی نہیں ہے کہ کہاں شکر ادا کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے. کو ہر وقت کی یہ ہر بات پہ گائیڈنس لینے کے لیے کہ آپ ایک نسخہ کہاں اویلیبل ہوں. نسخہ یہ ہے، ہر وہ واقعہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر اس کو انڈیکیٹر اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے پوائنٹر، تو وہ واقعہ شکر کا ہے. اللہ سے دور لے جانے والی چیز ہے تو واقعہ شکر کا نہیں. اللہ کی طرف لے جانے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جو یہاں ٹھہرنے کے علاوہ، جو آدمی زمین میں گڑتا جا رہا ہے، پکا ہوتا جا رہا ہے، یہ شکر کی بات نہیں ہے. یہ زندگی آسان ہو جائے، بس آخرت کی زندگی آسان. شکر اس بات کا کہ ہمیں اس کا نام یاد رہے، اور سرسنی شکر نہ کر دینا کہ یہ ایک سامان آ کر شکر کی بات ہوگی. شکر کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا رجوع اس کی طرف رہا، اب آپ عمر کرنے جا رہے ہو، یہ شکر کی بات ہے. شکر پیدا ہو گیا کہ ہم اتنے جا رہے ہیں. شکر اس کا تعلق جائے اس کی طرف رجوع. اگر سر کا چک جانا شکر کی بات ہے، بلکہ آپ شکر کرنے کی عادت پر بھی شکر کیا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں شکر کرنے والا بنایا. تو شکر کو پوچھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کا رخ دیکھا کرو کدھر جا رہا ہے. اگر رخ اس کا دنیا کی طرف جا رہا ہے تو اوائڈ کرو، رخ اللہ کی طرف جا رہا ہے تو شکر کی بات. پتہ چل جائے گا، بالکل پتہ چل جائے گا. اگر معاف کرنے کی نسبت سے شکر ہے تو معاف کرنے والی بات اچھی بات ہے. بدلہ لینے کا ارادہ پیدا کرتا ہے شکر سے نہ لو. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ساری. ایک چھوٹا سا گھر آپ کے پاس پوری کائنات ہے جو بھی عارضی طور پر ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی میں چاہتی ہوں. ایک گھر عارضی طور پر رہنا، اس کے بعد آپ نے اپنے سفر پر سب نے گامزن ہو جانا. چند بندے مل کے رہتے ہیں، پھر الگ الگ آپ کے سفر پر ستارہ ٹوٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے. وہاں رہنے کا شعور جو ہے اگر باہم محبت کے ساتھ ہو جائے تو کیا دیکھے. اتنے سارے کھیل ہیں، آپ جانتے ہو 20-30 سال کا کھیل. اس کو اتنے سارے کھیل کو لوگوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتے تو بڑا افسوس ہے. کتنے سارا کھیل ہے، 20-30 سے بھی مشکل ہے، تھوڑا ہی ہے. ہاں جی 40 لگا لو. ایکسٹینشن لینے کی عادت نہیں کی ہے اس کو ہم نے. چلو ہونے دو، اوپر سے چلیے بات. یہ جی اللہ تعالیٰ سے جو تعلق کر رہا ہے، دو طرح کے لوگوں کے فکر ہے کرنے کہ نہ ڈائریکٹ تعلق ہے. ہاں وہ خاطر یہ کہتے ہیں کہ وہ خدائے کلام ہے تجھے دعا یا پکرات لکھ لو کیا کرے اس سے جس پاستا بھی سوال کو خالی کے پاس جس طرح کو اٹھو. یہ اچھا سوال ہے. اچھا سوال ہے، یاد رکھنا. چلو بسم اللہ کرو. سوال کیا ہے؟ جی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ براہ راست تعلق ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فقراء کے ذریعے ہونا چاہیے. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سوال یہ تھا. جی کس طرح کا سوال؟ جی یہی سوال. یہی سوال ہے. اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق کی تو اجازت نہیں ہے. یہ جو بنا ہے کہ توحید، خالی توحید اور مخصوص توحید، یہ تو میں کسان کی بات نہیں کر رہا، پر گرو نانک کی وہ توحید ہے. اب گرو نانک کا تعلق اللہ سے ہو سکتا ہے، ہو کسی ہندو سادھی کا ہو سکتا ہے، ہو
کسی اور مت کا بدھ مت کا ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالی کے تعلقات اپنی مخلوقات سے قائم ہی رہتا ہے. اس لیے وہ شعبہ جو ہے نا وہ ایک الگ ہے. اللہ سے براہ راست تعلقات سے گریز ہی رکھو. ایک بات اللہ سے تعلقات جو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ہم تعلقات جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رکھنا چاہتے ہیں. اللہ سے وہ تعلق ہی ہے، باقی بھی تعلقات ہے، باقی تو ہر چیز بھی تعلق ہے. اب وہ راستہ نہیں ہے جہاں سے راستہ شروع ہوتا ہے شریعت کا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تعلق ہے. خالی لا الہ الا اللہ تعلق نہیں ہے. تو اس لیے اس بات کو بڑا یاد رکھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ تعلق نہیں ہے ہمارا. ہمارا تعلق کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ. تو یہ تعلق کا نسبت ہے، شریعت کا تعلق ہے. آگے وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں فقراء کے ذریعے ہونا چاہیے، وہ سوال وہی ہے کہ شریعت اور طریقے کے کیا فرق ہے. تو تعلق کی نسبت اللہ اگر منزل ہو تب بھی سند جو ہے یہ کہیں نہ کہیں سے لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ وہ اتنی منسٹی ہے اللہ کہ سمجھ نہیں آتی تھی بات. کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ غلطی ہو جائے، بھول دو. اس لیے وہ راستہ سیرا ہے، وہ غرا کا راستہ. علماء کا راستہ بھی خطرناک نہیں ہے، صحیح ہے. اس میں ذرا محنت کی بات ہے، دقت کی بات ہے وہ بھی بات. وہ غرا کا راستہ ذرا کم محنت کی بات ہے، غریب لوگوں کے لیے بات ہے، بیچارے جو عمل سے کام ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، کمزوریوں والے ہیں، معافیوں والے ہیں، روتے ہنستے جلتے جاتے ہیں، یا اللہ تیری مہربانی. اس طرح کے ان لوگوں کا راستہ ہے بکرا. تو سیف راستہ بکرا والا ہی ہے، صحیح راستہ بھی یہی ہے. بکرا کا مطلب ہے کہ عبادت بالمحبت، اور محبت کی انتہا جو ہے محبت مصطفیٰ سے. یہ راستہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا راستہ ہے، صحیح راستہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے براہ راست کوئی خوشندہ بنا لینا، پھر کوئی نیا مذہب ایجاد ہو جائے گا اور دقت بڑھ جائے گی. اللہ سے کسی کے حوالے کے ذریعے راستہ بناؤ. یہ پیغمبروں والا کیا کام ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پیغمبر کا تعلق ہوتا ہے براہ راست اللہ سے، اور امتیوں کا تعلق جو ہوتا ہے پیغمبر کے ذریعے ہوتا ہے. اگر کوئی امتی بھی ایک ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ کہہ دیا ہے تو یہ پیغمبر کا کام ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بتا دیا ہے ایسا واقعہ یوں ہو جائے گا. تو اللہ سے براہ راست پیغمبروں والی بات کرنا یہ بند ہو گیا شعبہ. اس لیے اس شعبے سے ذرا گریز نہیں کرو کہ نبی والے شعبہ اختیار کر لو براہ راست اللہ سے پیغمبر کے حوالے کے بغیر. تو یہ شعبہ نہ اختیار کرو. اب آپ کے پاس سند کیا ہوگی؟ سند یہ ہوگی کہ آپ کے پاس جو ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پر اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا. کہاں پہنچنا ہے تو مدینہ کے ذریعے پہنچ براہ راست نہ. مطلب یہ فقراء یوں بتاتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ تمہیں اگر کوئی تھوڑا وقت ملے مدینہ سے ہو کے واپس آ جاؤ، مدینہ شریف سے کوئی خطرہ نہ ہو. یہ نہیں کہ تھوڑا وقت ہو تو آپ خبر سے ہو کہ آپ مدینہ شریف گئے بغیر تو پھر تمہارے لیے کوئی بہتری صورت خالی. دونوں میں سے ایک کے پاس جگہ جانا ہو تو پھر فقراء یہ کہتا ہے کہ پھر آپ تک ہو کیا علماء پتہ کیا کہتے ہیں. ان سے وجہ بات کری کعبے کا کعبہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سوال کا جواب کیا ہوا کہ مراد تفریح کے اوپر اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ خود تمہارے وسیلے کے بغیر نہ ٹوٹتا. میرے وسیلہ پکڑو، کوئی وسیلہ پکڑو. وسیلہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کوئی سبب تلاش کرو. آپ بولتے جاؤ سوال تیز وقت ہے، جس کے دل میں جو سوال آتا ہے بولے. کسی نے سنا
کہ ابھی صرف مدینہ میں انہیں جانا چاہیے کہ اس کی بہت کی ضرورت ہے وہ کیا ہاں صرف مدینہ منورہ کی بس سے نیڈ کرتے جو نہیں ہے نہ 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 اگر کبھی ایسا اتفاق پڑ جائے کہ آپ کے پاس ٹائم گنجائش تھوڑی ہو کہ زندگی ختم ہونے لگی ہو دونوں میں سے ایک جگہ جا سکتے ہو تو پھر مدینہ شریف جا کے زندگی ختم کرنا اگر ایسا ہو ڈسکریمنیشن کا اگر وقت ہے تمہارے پاس ٹائم ہو پریفرنس اگر آپ کرو تو من ہے امریکہ یا ویسے بھی کہ سفید کارو سائن ہوتے کہیں اور جانا ہے ایک ہی بات ہے نا یہ زندگی کی بات ہے ایک ہی پاس جانا ہے ایک ہی جگہ جانا ہے تو یہ ٹھیک ہے پریفرنس کی بات نہیں ہے پریفرنس کی بات یہ ہے کہ اللہ کو ہر حال اللہ ہی قیوم ہے اللہ پیغمبر ساز ہے اچھا پیغمبر جو ہے یہ ہم نما ہوتا ہے اور اللہ جو ہوتا ہے پیغمبر ساز ہوتا ہے بڑا فرق ہے نا آپ نما ہونا ہے تو بھائی اشارہ آپ کی طرف کر سکتا ہے پیغمبر اور پیغمبروں کو تو بنانے والا ہے اللہ شعبہ اور ہے اس لیے کبھی یہ نہ کہنا کہ بھائی اس میں کیا بات ہے تو یہ جو کرتے ہیں یہ محبت سے کرتے ہیں کہ چلو اللہ کو بھی ادھر سے محبت ہے ہمیں بھی ادھر سے محبت ہے اس لیے ہم کر لیتے ہیں ورنہ کہیں پریفرنس میں نہ آ جائے بات اللہ کا مقام اللہ کو اللہ کے بھی کا مقام انہیں وہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھنے والی ہے وہ باقی رہنے والا اللہ ہے جو ہر آغاز سے پہلے ہے ہر انجام کے بعد ہے اس کا نہ کوئی برابر ہے نہ ثانی ہے نہ برابر ہونے کا امکان ہے مالک ہے حی و قیوم ہے مطلق ہے اس کا بالکل لاسانی اپنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغمبروں میں لاسانی ہے اور اللہ کے محبوب ہیں مخلوق ہے کیا ہے مخلوق خالق اور ہے مخلوق اور ہے مخلوق کا یوم پیدائش ہے یوم وصال ہے خالق کا یوم پیدائش ہی نہیں ہے یوم وصال ہی نہیں ہے ادھر بھی انفینٹی ہے ادھر بھی انفینٹ ہے دونوں طرف ہر آغاز سے پہلے ہے ہر انجام کے بعد ہے اور جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا فرمایا ہمیں وہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں انا بشر ہوں مثلکم تمہاری طرح کچھ پرورش ہوتی ہے اور دیکھو میں سجدہ کر رہا ہوں اللہ کو اگر میں سجدہ نہ کرتا تو تم مجھے سجدہ کرتے میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں لہٰذا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں مسجود تمہارا نہیں میں خود اپنا مسجود تلاش کیا ہوا ہے وہ جو میرا مسجود ہے تمہارا بھی وہی مسجود ہے سجدہ کرو تو اس کو کرو جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں یہ اطاعت حضور جو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سجدہ کیا وہاں تم سجدہ کرو اور آپ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میری قبر کو تم کوئی میرے لیے کوئی پرستش کا ذریعہ بتا دو آپ نے یہ نہیں فرمایا اور قبر راز ہی ہوتا ہے مظاہرین بعض دلوں کی اس بحقانی ہوتی ہے دلوں میں تو پھر مثال ہمیشہ کے لیے ہو تو پیغمبر کا مقام دیا ہے اللہ کا مقام وہ ہے بولا پانی ای قیوم قدیم اور انسان کا مقام حادث آغاز انجام موجود اور اللہ کے فضل کی وجہ سے ہمیشہ رہنے والے پریفرنس نہیں اسی سلسلے میں بیٹا سا سوال ہے ہاں بولو ان دونوں مقدس ہوتا ہاتھ کے جایا جائے اور دعا کے لیے آس ہوتا ہے تو بات میں بیٹا کو خاص ہوتا ہے ہاں اللہ خان تعالیٰ بال کس طرح پکارنا چاہیے وہی دونوں مقام پر دعا کیا ہونا چاہیے ایک کو دوسرے کی محبت ہو ادھر جا کے ادھر کی محبت ہے یہ محبت مانگنے کا ایک اسٹائل دیکھو جی آپ نے محبوب سے سب کی محبت کا فرما محبوب سے کے پاس جا کے خدا کا راستہ دکھا جان نہیں مارے سیدھا راستہ ہمیں دکھاؤ خدا فرما کہ رب کا صحیح راستہ کیا ہے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس راستے پر چلنے کے لیے کوئی فارمولہ بنا دیں گے آپ کو فارمولہ تو آزادی بنا دیتے ہیں جس کی آنکھ میں آنسو آ گیا فارمولہ تو مل گیا اس کو تو یہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہی راستہ اس راستے پر جو ہے وہ سر جھکا کے چلو اشک بہا کے چلو بس اللہ کا راستہ یہی ہے کبھی کبھی موقع مل جائے اندر جانے کو تو اندر جانا
ہاں اگر موقع مل جائے جانا چاہیے. پھر تو کہ بعد ہم چاہیے نہ بانا پھر دعا کس پانی آداب ہے. وان آداب آداب یہی ہے کہ ادب کی جگہ جمع ہے آداب. اپنی امکانات پہ جتنا ادب کر سکتے ہو کر سکتے جو بھی ہو سکتا ہے جو گنجائش ہو سکتا ہے.